ذوق۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص نے پورا قرآن مجید نہ بھی سمجھا ہو تو اگر وہ صرف سورہ عصر کو سمجھ لے، انتہائی جامع، انتہائی مختصر اور دین کا پورا مفہوم سورہ عصر میں بیان ہوا، اگر وہ صرف سورہ عصر سمجھ لے تو اس نے دین کے سارے مفہوم کو سمجھ لیا۔ اور صحابہ کا اتنا مضبوط مزاج تھا ان باتوں پر کہ جب وہ کسی سے ملاقات کرتے، السلام علیکم ہوتی، تو اتنی دیر تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورہ عصر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ ہمیں قرآن مجید سے عشق کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے نقیب صاحب بھی اور نعت خان صاحب بھی، سارا قرآن مجید ہی حضور کی تعریف ہے، سارا قرآن پاک کی نبی کریم کی نعت ہے۔ تو بھائی اگر سارا قرآن مجید حضور کی نعت ہے تو چند آیات پڑھ دیں آپ، پھر مہربانی کریں، پھر آپ سنا دیں، سنا پھر بھی آپ اشعار ہی رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو شعر کہنا بھی آتا ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے، حضرت عمر انہیں بلا کے فرمایا کرتے تھے، ابو موسیٰ ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلانا، تو وہ اشارہ سمجھ جاتے اور فوراً قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے۔ قرآن پاک سے پیار کرے، یہ رمضان کا قرآن سے خاص رشتہ ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں، میرا تو ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو گھروں میں بہن بھائیوں کی، حتیٰ کہ بڑوں کی بھی دوڑ لگی ہوتی تھی، قرآن مجید سارا دن تلاوت ہوتی تھی، اور ایک دوسرے سے پوچھو کتنے سپارے ہوئے، میں نہیں بتاؤں گا، تو پہلے بتا تیرے کتنے ہوئے۔ اور اگر وہ پوچھنے کو آ جاتے تھے، دیکھنے کو آ جاتے تھے کون سا پارا پڑھ رہے ہیں، تو چھپایا جاتا تھا۔ لیکن کیا کروں میں کس درد سے یہ بات کروں۔ اب موبائل صرف جوان بیٹا ہی زیادہ استعمال نہیں کرتا، اس کا باپ بھی بہت استعمال کرتا۔ اب ٹیلی فون پر صرف بچے نہیں لگے ہوئے، ان کی اماں بھی بہت استعمال کر رہی۔ وہ عشق جو آپ کا قرآن مجید سے ہونا چاہیے تھا، جو ذوق قرآن پاک سے ہونا چاہیے تھا، پلٹ کر قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا چاہیے تھا۔ آپ نے جس قدر چیزیں اپنے موبائل سے لی ہیں، یاد کی ہیں، ذہنوں پہ بٹھائی ہیں، کاش آپ ایک دو آیات ہم سارے یاد کرنی شروع کرتے، اصلاح لیتے، کہاں تک بات پہنچ جاتی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین کے ساتھ، یعنی پورا قرآن مجید محبوب حضرت جبریل امین کو سناتے اور وہ نبی کریم کو سناتے، اور فرماتی ہیں جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا ہے اس سال 2 مرتبہ سرکار نے قرآن مجید سنایا، اور 2 بار سنا ہے۔ چلے یہ ذوق تو پیدا کرے، قرآن مجید سے اپنی دلچسپی پیدا کرے۔ 2 سپارے تو قرآن مجید کے روز ہمیں پڑھنے چاہیے۔ وعدہ نہیں لے رہا، ارادہ کرا رہا ہوں، 1 پارہ مسجد میں پڑھیں صبح۔ میری اپیل ہے کہ رمضان شریف میں موبائل کم استعمال کریں۔ آپ کے خبریں سننے سے اور تبصرے سننے سے ملک میں کوئی انقلاب بھی نہیں آئے گا، نہ پہلے آیا ہے۔ تبصرے ہونے سے کچھ نہیں آیا تو کیا نتیجہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں خبریں سنتا ہوں، آپ 1 مہینہ خبریں بھی رہنے دیں، آپ کے جو تعلق کی بات ہے، کوئی مجبوری آپ دیکھیں، باقی چھوڑ دیں، وقت قرآن مجید کو دیں۔ یہ سمجھ کر کے ہمارے رسول پاک کا طریقہ ہے، کریم محبوب کا طریقہ ہے، قرآن مجید کو رمضان میں خاص وقت دیں۔ 1 پارہ مسجد میں پڑھیں، مسجد کا حق ہے، 1 گھر میں پڑھیں، گھر کو قبرستان نہیں بنانا۔ اور تراویح کا آپ ارادہ تو کریں کہ میں نے انشاءاللہ ایک ہی مسجد میں شروع کرنی ہے اور پوری 20 رکعت پڑھنی ہے، اور اسی مسجد میں پورا قرآن مجید سننا۔ صرف ایک کام کیجئے گا، بیچ میں چھٹی نہ کیجئے گا، ورنہ اپنے آپ سے پوچھ لیں، جس دن چھوٹے ہوتے اسکول سے چھٹی کرتے تھے اگلے دن بھی چھٹی کرنے کو دل کرتا تھا، اور روٹین میں چلتے رہتے تھے تو کام روٹین میں پڑھو گے، ہر روز پڑھو گے اور کھڑے رہو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔
ایک دو دن میں انسان کی نفسیات ہے، ایک دو دن میں روٹین بن جاتی. آپ ایک دن اٹھے صبح 5 بجے، تھوڑا مشکل ہوگی آپ کو، بار بار موبائل بجے گا، دوسرے دن بھی شاید تھوڑی مشکل ہو، تیسرے دن موبائل بجے بغیر آنکھ کھلے گی، روٹین بن جاتی ہے آدمی. آپ پابندی سے قرآن مجید سنیں رمضان شریف میں، تراویح میں، کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت گرمی ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، اور خدا کے بندو، جو قوم کئی کئی گھنٹے امیگریشن کی لائنوں میں لگی رہتی ہے، جو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے دفاتر میں کھڑی رہتی ہے، وہ قرآن مجید کے لیے کھڑا ہو کے تو دیکھے اللہ کی رحمت کتنی نازل ہوتی ہے. وہ کوشش کرے تو صحیح. کوئی شرعی عذر ہے، کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے، بیماری ہے، معاملہ الگ، قرآن مجید سے اپنا ذوق پیدا کرے. ہمارے ایک استاد صاحب تھے، پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کے وہ خلیفہ تھے اور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جب بہت ضعیف ہو گئے تھے، اس حالت میں بھی وہ بہت عرصہ انہوں نے خود قرآن مجید سنایا، تو وہ حافظ کے پیچھے کرسی پہ بیٹھتے تھے. بہت بڑھاپا تھا، ظاہری طور پر کمزوری تھی، پر جو قرآن مجید سے ان کا پیار تھا وہ بڑا انوکھا تھا. قرآن مجید سے محبت پیدا کریں، ذوق پیدا کریں. اور میں آپ سے عرض کروں، آپ کا جو بچہ بڑا چھوٹا ہے نا، 2-2.5 سال کا ہے، بچی بڑی چھوٹی ہے، آپ قرآن مجید لے کے گھر میں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ وہ بھی پارا لے کے آپ کے قریب آ کے بیٹھ جائیں گے. آپ یہ کریں، آپ دیکھیں انقلاب آتا ہے. تیسرا کام جو ہم نے رمضان شریف میں کرنا ہے وہ ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا کام. رمضان غمخواری کا مہینہ ہے. اپنے اخراجات کم کریں، اپنے ارد گرد خیال کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تو ہمیشہ ہی بانٹا کرتے تھے، پر رمضان میں جو نبی پاک کی سخاوت ہوتی تھی، حضور اس طرح بانٹتے کہ دونوں ہاتھوں سے تقسیم فرماتے. رمضان المبارک میں سخاوت کا مزاج بدلے. ہمارے ہاں بھی سخاوت ہوتی ہے، آپ کا نہیں مجھے پتا. ویسے ہمارے ہاں آئمہ مساجد کو جو جوڑا دیا جاتا ہے نا سوٹ سینے کے لیے، وہ 27ویں رمضان کو باز لو. آپ کے ہاں کب دیتے ہیں؟ وہ 27ویں کو اس لیے دیتے ہیں کہ درزی کوئی پکڑتا نہیں نا، پھر سی کے نہیں دے گا، بغیر سلا دیتے ہیں 27 کو، تاکہ کہیں امام سلوا نہ لے اور پہن ہی نہ لے. اب کون درزی پکڑے گا؟ آپ نے کہیں راشن دینا ہے یا کسی کو تحفہ دینا ہے تو وہ آپ رمضان سے پہلے دیں، اور علماء سے تصدیق کرا لینا. رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دے دو گے تو رمضان جتنا ہی اللہ اجر عطا فرمائے گا.